اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں، بہت سے لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم سردیوں میں، گرمیوں میں مشقت کو برداشت کرتے ہوئے ہم نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو کیا ہماری نماز تہجد قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے میں 4 نشانیاں ایسی ذکر کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کو نماز تہجد میں آپ کو یہ 4 نشانیاں نظر آنے لگیں تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کی نماز تہجد رب کے ہاں قبول ہو رہی ہے۔ اور یہ نشانیاں صرف تہجد کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عام نمازوں کے لیے بھی ہیں اور عام عبادات کے لیے بھی ہیں کہ یہ 4 نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو یہ نظر آئیں، آپ کو یہ محسوس ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی عبادات رب تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں اور آپ کو آپ کی نیکیوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ آپ کو نظر نہ آئیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کی عبادات میں کمی ہے، چاہے تہجد کی نماز ہے، ویسے فرض نماز ہے یا کوئی اور عبادت ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کی عبادت قبولیت کے معیار پر پورا نہیں اتر رہی۔ تہجد کی نماز افضل نماز ہے، اعلیٰ نماز ہے، کامل اکمل نماز ہے۔ تمام نوافل میں سب سے افضل نفل تہجد کے ہوتے ہیں۔ تنہائی کی نماز ہے، رب تعالیٰ کو یہ نماز بے حد پسند ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز ادا کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، منتخب کردہ بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ چن لیتا ہے، وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز ادا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور ایک مشقت کا کام بھی ہے، قربانی کا کام بھی ہے۔ نیند کی قربانی دے کر، سردیوں میں سردیوں کی قربانی دے کر، گرمیوں میں وقت کی قربانی دے کر، گرمی کی قربانی دے کر ایک بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا اس پر اجر و ثواب ہے، اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نماز تہجد اگر آپ ادا کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آیا میری تہجد کی نماز قبول ہے یا نہیں، تو 4 نشانیوں پر غور کیجئے گا۔ اگر آپ کو نظر آ جائیں تو سمجھ جائیے کہ تہجد کی نماز قبول ہے۔ تو نماز تہجد قبول ہونے کی جو پہلی نشانی اگر آپ کو محسوس ہو اور آپ سمجھیں، تو پہلی نشانی ہے کہ نماز تہجد کی توفیق ملنا۔ یہ قبولیت کی پہلی نشانی ہے کہ آپ کو نماز تہجد کی توفیق ملی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو توفیق نہیں ملتی؟ اس پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے منتخب کیا، اپنا خاص بندہ بنایا، کیونکہ نماز تہجد اللہ کے خاص بندوں کی نماز ہے اور اللہ کی خاص نماز ہے، اللہ کی پسندیدہ نماز ہے۔ یہ نماز پڑھنے کی توفیق اللہ اسے عطا فرمائیں گے جسے اللہ پسند کرتے ہیں، جو اللہ کا منتخب کرتا ہے، جسے اللہ چن لیں گے۔ تو سارے لوگوں میں سے آپ کو اللہ نے چنا، آپ کو اللہ نے توفیق دی۔ یہ تہجد کی نماز کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہے، اس لیے کہ اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ اگر قبول نہ ہوتی تو توفیق بھی نہ ملتی۔ توفیق کا مل جانا یہ قبولیت کی پہلی نشانی ہے۔ اور تہجد کی قبولیت کی دوسری نشانی، تہجد کی نماز میں لذت محسوس ہونا، لطف آنا، یہ دوسری نشانی ہے۔ اگر آپ کو نماز تہجد پڑھتے ہوئے لطف محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، ذہن میں تازگی محسوس ہوتی ہے اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی نماز تہجد قبول ہے۔ اور اگر آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی، سکون محسوس نہیں ہوتا، لذت محسوس نہیں ہوتی،
لطف محسوس نہیں ہوتا تو سمجھ جائیے کہ آپ کی نماز میں فرق ہے۔ نماز تہجد میں وہ معیار لائیے کہ آپ کو لذت محسوس ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کرتی تو ان کی نماز عشاء کے بعد وہ شروع کر لیتی۔ سردیوں کی لمبی رات میں 2 رکعت نماز کی نیت کرتی ہیں اور پہلی رکعت جب پڑھنا شروع کرتی ہیں اس قدر لذت محسوس ہوتی ہے، لطف آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، قرآن پڑھتی جا رہی ہے، سورۃ البقرہ مکمل کر لیتی ہیں، سورۃ آل عمران مکمل کر لیتی ہیں، سورۃ النساء مکمل کر لیتی ہیں، سورۃ المائدہ مکمل کر لیتی ہیں، اور ابھی پہلی ہی رکعت ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جلدی جلدی 2 رکعت نماز مکمل کرتی ہیں اور شکوہ کرتی ہیں کہ مولا تیری سردیوں کی رات بھی اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعت نماز پوری نہ ہو سکی۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھے جلدی جلدی سجدہ کیا، جلدی جلدی رکوع کیا اور آپ نے ادا کر لی، دعا مانگی، نکل گئے۔ آپ نے کہا جی نماز تہجد ادا ہو گئی، نہ کوئی خوشی محسوس ہوئی، نہ لطف محسوس ہوا، نہ لذت محسوس ہوئی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز تہجد پڑھتے ہوئے لطف محسوس ہونا چاہیے، لذت محسوس ہونی چاہیے، مزہ آنا چاہیے، دل لگنا چاہیے، خوشی محسوس ہونی چاہیے، سکون اور اطمینان محسوس ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے آپ کی تہجد کی نماز کی قبولیت کے لیے یہ دوسری نشانی ہے۔ تہجد کی قبولیت کے لیے تیسری نشانی ہے، اگر آپ مستقل طور پر نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو بیچ میں کسی دن آپ سے نماز تہجد رہ جائے، چھوٹ جائے، اس دن آپ کو بے سکونی محسوس ہو، ٹینشن محسوس ہو، آپ کو لگے کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا عمل رہ چکا ہے، تو یہ قبولیت کی تیسری نشانی ہے۔ عمل کے چھوٹ جانے پر ٹینشن کا ہونا، عمل کے چھوٹ جانے پر بے سکونی محسوس ہونا، عمل کے چھوٹ جانے پر آپ کو غم محسوس ہونا، یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ ایک مقبول عمل آپ کر رہے تھے اور آپ سے رہ گیا تو آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو نماز تہجد پڑھتے ہوئے بیچ میں کسی دن رہ جائے، چھوٹ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اس دن آپ کو بے سکونی محسوس ہو، ٹینشن محسوس ہو، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی نماز تہجد کی قبولیت کی یہ تیسری نشانی ہے۔ اور کوئی بھی عمل ہے، چاہے آپ 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہ تو فرض ہے، اور یہ بھی اگر آپ سے چھوٹ جائے، آپ کو بے سکونی محسوس ہو، تو سمجھ جائیے نمازیں آپ کی قبول ہو رہی ہیں۔ تہجد کی نماز کی قبولیت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ مداومت اختیار کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا۔ اگر آپ اس پر ہمیشگی اختیار کر رہے ہیں، آج آپ نے تہجد کی نماز ادا کی، کل اللہ آپ کو اسی وقت اٹھا رہا ہے اور اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے، تو آپ ہمیشگی اختیار کر رہے ہیں، آپ سے کبھی کبھار چھوٹ رہی ہے، اکثر آپ ادا کرتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر مقبول نہ ہوتی، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتی، اللہ آپ کو کبھی بھی اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا نہ فرماتا۔ چونکہ اللہ آپ کو پسند فرماتا ہے، آپ کی اس نماز کو پسند فرماتا ہے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، اس لیے آپ کو پھر توفیق دیتا ہے کہ آپ دوسرے دن ادا کرتے ہیں، پھر تیسرے دن ادا کرتے ہیں، پھر اسی طرح ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی عمل ہے، اگر آپ اس پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر قبول نہ ہو، ہمیشگی کبھی اختیار نہ کریں۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے والوں سن لو، اگر آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھار رہ جاتی ہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ اپنی تہجد کی نمازوں میں وہ معیار لائیے، اپنی فرض نمازوں میں وہ معیار لائیے، نوافل میں وہ معیار لائیے، نیکیوں میں وہ معیار لائیے کہ اللہ آپ کو ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے نماز تہجد کی قبولیت کے لیے یہ 4 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ 4 نشانیاں آپ کو محسوس ہوتی ہیں تو سمجھ جائیے قبولیت ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ قبول کر رہے ہیں۔ اللہ اگر آپ کو توفیق دیتے ہیں، آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دیتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں، اسی وقت آنکھ کھلتی ہے، اور حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو الارم کے بغیر تہجد کے لیے اٹھتے
ہیں اور اللہ ان کو اسی وقت اٹھا دیتا ہے۔ یہ قبولیت کی نشانی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس وقت اٹھے اور میرے سامنے کھڑا ہو اور میرے سامنے عبادت کرے، میں اس پر فخر محسوس کروں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔